لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. عزیز ناظرین، بزرگان محترم، السلام علیکم. آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی 3 مجلسیں پیش کی جا چکی ہیں. موضوع ہے سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام کہ سرکار سید الشہداء نے سورہ کہف کی 9ویں آیت کو اپنے کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے دنیا والوں میں کیا پیغام دیا ہے. عرض کیا میں نے گزشتہ 3 مجلسوں میں کیا گفتگو کی گئی ہے خداوند عالم کی جانب سے ان آیتوں میں. 7ویں آیت احسن و عملہ کی جو گفتگو ہے، اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کل ختم کیا تھا کہ اخلاص عمل ہونا چاہیے. اگر خلوص عمل ہے انسان کے اندر تو یہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول واقع ہوتا ہے. بغیر اخلاص کے عمل، احسن و عملہ کا مطلب ہی ہے کہ جو عمل خالص ہو، جو عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، معرفت کے ساتھ جس عمل کو انجام دیا جائے، عقل کی روشنی میں خداوند عالم کو واقعاً اس لائق سمجھا جائے کہ نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص طور پہ عمل کیا جائے. جتنا عمل میں اخلاص پایا جائے گا، جتنا معرفت یعنی احسن و عملہ میں جو کہا گیا ہے، تو اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ عمل میں معرفت کتنی ہے یہ دیکھا جائے گا، عمل میں اخلاص کتنا ہے یہ دیکھا جائے گا. احسن و عملہ یعنی عمل میں کتنا اخلاص ہے، عمل کی کوالٹی کیسی ہے. کوانٹٹی پہ نہیں جائے گا انسان، کیفیت پر، کوالٹی پر جائے گا، یہ دیکھا جائے گا. اب اگر کیفیت عمل ہے تو دنیا جو بھی سمجھے، لیکن ایک ضربت ایسی تھی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ اور بات ہے کہ معاشرے اور سماج میں جو اثر ہوا اس تاثیر کی بنیاد پر یہی کہا گیا کہ ایک ضربت علی کی ایسی تھی، یعنی اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کے لیے علی کی ایک ضربت دشمن اسلام پر ایسی کاری ضربت تھی کہ وہ عبادت ثقلین، جنات و انسان میں جتنے عبادت گزار ہیں، تھے، رہیں گے، سب سے بہتر اس ضربت کو قرار دیا گیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو ائمہ معصومین علیہ السلام
السلام کی روایات کی روشنی میں اس ایک ضربت کی تاثیر اتنی زیادہ کیوں تھی؟ وہ اخلاص عمل جو علی کے اندر پایا جاتا تھا، وہ خلوص نیت جو علی کے اندر پائی جاتی تھی، جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے جس ضربت کو مارا تھا، اس ضربت کو خداوند عالم نے ایسا قرار دیا کہ رسول نے اعلان کر دیا کہ افضل و برتر ہے عبادت ثقلین سے۔ اخلاص عمل کا نتیجہ ایک ضربت علی کی عبادت ثقلین سے افضل و برتر قرار پانا ہے۔ لہذا بالجل کے عظمت اہل بیت پر آپ حضرات جہاں جہاں ہیں صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ ایک اخلاص عمل کا نتیجہ ہے۔ لہذا معنوی طور پر بے شک دیکھا جائے تو علی کی ضربت کا اثر کیوں تھا؟ کیونکہ اخلاص پایا جاتا تھا۔ روایتوں میں احسن عمل کو یہی کہا گیا ہے، یعنی اخلاص و عمل میں، یعنی وہ عمل نیک ہے جو بہترین طریقے سے انجام دیا جائے، وہ عمل نیک ہے۔ جو عقل و معرفت کے ساتھ انجام دیا جائے وہ عمل ہے۔ جتنا زیادہ خلوص ہوگا، جتنا زیادہ معرفت ہوگی، اتنا زیادہ یہ عمل نیک قرار پائے گا۔ خشیت الہی سے ساتھ ہونا چاہیے تو یہ عمل خشیت الہی کے ساتھ قرار پائے گا۔ انسان اس بات کو غور کرے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ان 7ویں 8ویں آیتوں کے بعد اب وہ آیت جو خود سرکار سید الشہداء نے تلاوت کی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا ہماری عجیب نشانیوں سے، یعنی تمہیں یہ خیال ہے، تم خیال کرتے ہو کہ کہف و رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے، تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے؟ رقیم کا مطلب یہ ہے کہ اس تختی، اس لوح کے معنی میں ہے جس میں اصحاب کہف کی، وہ بڑی تختی کی جس میں اصحاب کہف کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔ اور کہف کا مطلب ہے بڑے غار کو کہتے ہیں کہف۔ تو یہ کہف اور رقیم والے کیا ہماری عجیب تر نشانیوں میں سے؟ آیت کا پیغام کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ واقعاً یہ تعجب خیز نشانیوں میں تھے، تعجب خیز نشانیوں میں تھے۔ کون؟ اصحاب کہف و رقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوئے، خداوند عالم نے انہیں غار میں سلا دیا، پھر انہیں جگا دیا۔ تو یہ سونا جاگنا، یہ اللہ کی عجیب، وہ بھی 300 سال، 309 سال سونا جاگنا، یہ 300 سال کی یہ تعجب خیز نشانی تو ہے ہی خداوند عالم کی اہم اور بڑی۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے سے ہم نے اپنی نشانیوں کو زمین کی زینت قرار دیا ہے، جس سے، یعنی گزشتہ آیتوں میں خداوند عالم نے بیان کیا نہ جانے کتنی نشانیاں اللہ کی ہیں جس سے زمین کو مزین فرمایا ہے خداوند عالم نے، اور ان سب کو مٹا بھی دے گا، چٹیل میدان میں تبدیل کر دے گا۔ ان نشانیوں کے درمیان تم اس کو ہماری تعجب خیز نشانی سمجھ رہے ہو جو خداوند عالم؟ یہ آیت بہرحال انسان کو دیکھنا کہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ورنہ اللہ کی قدرت کے سامنے اصحاب کہف کو بیدار کرنا یہ کون سی بڑی نشانی ہے؟ خدا ہر چیز، قدرت حیات اس کے پاس ہے، جتنے انسانوں کو جب چاہے زندہ کر دے، جب چاہے موت، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ حی لا یموت، وہ سب کچھ تو حیات اس کے پاس ہے، اصل وہی ہے، منبع وہی ہے، ماوا وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، ملجا سب کچھ خداوند عالم۔ تو اب خداوند عالم کے لیے کون سی عظیم چیز ہے یہ؟ لیکن ہے، خود امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، لہذا عظمت ہے اس واقعے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کو یاد دلا رہی ہے۔ جو اس میں پیغام ہے اصحاب کہف کا واقعہ کب پیش آیا تھا، اس کے اوپر دیکھنے کی بات ہے۔ جناب عیسیٰ کے بعد اور ہمارے آخری نبی کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا، جو فترت کا زمانہ تھا، کہ نبی کریم کے آنے سے پہلے جناب عیسیٰ کا جو دور چل رہا تھا، اور جناب عیسیٰ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ روم کی سرزمین پر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اس جگہ پر جہاں پر عیسائیوں کے درمیان جو اس طریقے کی گفتگو تھی، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بہرحال تعداد اصحاب کہف کی اہمیت نہیں رکھتی، زمانہ نہیں اہمیت رکھتا کس زمانے میں وقوع پایا یہ واقعہ، مکان بھی نہیں کہ کس جگہ پر یہ وقوع پایا۔ اصل یہ ہے کہ یہ واقعے میں کیا ہے، قرآن مجید نے کیوں بیان کیا اس واقعے کو، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ
خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ یہ عجیب و غریب، امام حسین علیہ السلام نے پڑھا تم ان کو عجیب و غریب آیتیں سمجھ رہے ہو، ذرا غور کرو اصحاب کہف کے بارے میں۔ امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا جو آیت نمبر 10 میں کہا ہے خداوند عالم نے اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا رشدا، تو یہاں پر جو خداوند عالم نے کہا اذ آوى الفتية کہ جب جوانوں نے پناہ لیا غار کی طرف گئے، یہ جو جوان ہے کہ جب کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی کیا پروردگار سے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ دعا کیا کہ ہم کو اپنی رحمت عطا فرما، آتنا من لدن کا رحمہ، اپنی جانب سے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو ہمیں عطا فرما، اور پھر اس کے بعد کیا کہا، اور ہمارے لیے کامیابی قرار دے، کامیابی کا وحیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی کامیابی و ہدایت کا سامان ہمارے لیے فراہم کر دے۔ خداوند عالم نے جو یہاں پر ان آیتوں میں اس بات کو کہا ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فتیتون یعنی یہ فتح کی جمع ہے، فتح جوان، لا فتح الا علی یعنی علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں، فتح یعنی جوان، یہ جوان کی جو وہاں پہ گفتگو کی جا رہی ہے اس جگہ پر، اس کے معنی جوان مردی ہے، مروت ہے کہ ان انسانوں میں کیسی جوان مردی پائی جاتی تھی کہ ان کو خداوند عالم نے جوان کہا ہے۔ یہ مروت کرنے والے جوان تھے، یہ گزشت کرنے والے جوان تھے، یہ خدا کی عبادت کرنے والے جوان تھے، یہ خدا کی اطاعت کرنے والے جوان تھے، یہ خدا کی طرف سب کو لے جانے والے جوان تھے۔ یہ ایسے جوان تھے کہ قرآن ان کو جوان کہہ رہا ہے کہ جب جوانوں نے غار کی طرف پناہ لیا ہے، اذ آوى الفتية الى الكهف، جوانوں نے غار کی طرف پناہ لیا، تو امام صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح یعنی وہ با ایمان انسان کو جوان کہا گیا، فتح کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ سب جوان نہیں تھے، میاں سال بھی تھے، ادھیڑ عمر کے بھی لوگ تھے اس میں، لیکن خداوند عالم نے ان کے ایمان کی بنیاد پر، وہ جو ایمان رکھتے تھے اس بنیاد پر ان سب کو جوان کہا ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں لیکن ان کے سب با ایمان ہونے کی وجہ سے اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے، یعنی یہ جوان تھے تو جوان مردی کے متعلق گفتگو کرنی ہوگی کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جوان تھے، جوان مردی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ دوسری چیز ہے آوا، انہوں نے ہجرت کیا، شہر چھوڑ کر یہ غار کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو پہلے جوان مردی کی گفتگو پھر ہجرت کی گفتگو کرنا ہے کہ غار کی طرف جانا، شہر کو چھوڑنا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ما تزین الانسان بزینت اجمل من الفتوہ، انسان کو اس سے زیادہ کسی چیز سے زینت نہیں ملی ہے جتنی زینت انسان کو جوان مردی سے ملی ہے، کسی چیز سے زینت نہیں ملی ہے۔ جتنی زینت انسان کو جوان مردی سے مروت کرنے سے جس سے ملی ہے، کسی چیز سے اتنی زینت نہیں ملی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات فرما رہا ہے۔ یعنی انسان نہ جانے بہترین لباس سے چاہتا ہے زینت حاصل کرنا، بہترین عزت کس چیز کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ عہدہ مل جائے تو تم سوچتے ہو کہ عزت مل گئی، مال مل جائے تو سمجھتے ہو عزت مل گئی، لباس بہترین پہن لیا تو عزت مل گئی، بہترین گھر، بہترین جگہ نہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں بہترین زینت تمہارا صاحب مروت ہونا ہے، تمہارا جوان مرد ہونا ہے کہ تمہارے اندر انسانیت پائی جائے، انسانیت کا پایا جانا یہ تمہاری انسانیت ہے، سب سے بہترین زینت ہے تمہارے لیے۔ ما تزینا، کوئی اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی زینت قرار نہیں پایا۔ لہذا بعد المرء عن الدنیت فتوۃ، جب انسان اپنے آپ کو پستی سے دور کر لیتا ہے، ذلالت اور رذالت سے دور کر لیتا ہے، تو یہی انسان کی جوان مردی ہے، فتوت ہے، یہی انسان جوان ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات اعلان کر رہے ہیں کہ جوان مردی کو اگر دیکھنا ہے کہ جو ان روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ جو اصحاب کہف کو کہا گیا ہے، جس آیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں غور کرنا ہے، یہ فتوت کیا ہے، یہ جوان مردی کیا ہے کہ جس کو بیان کیا ہے آپ نے، امام نے یہاں پر، اس کو سمجھنا ہے تو ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھنا پڑے گا۔ جوان مرد یعنی کیا مطلب؟ یعنی اطاعت گزار ہونا چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہر قسم کی نیکی کو خود پر واجب قرار دے لینا، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ صاحب مروت اور جوان مرد ہے۔
کیوں؟ یہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے توحید کے پرچم کو اٹھایا تھا، لوگوں کو خدا سے جو دور کیا جا رہا تھا، جو حکومت کیا جاتا ہے، یعنی دقیانوس جو اس زمانے کا طاغوت و ظالم بادشاہ تھا، وہ دقیانوس جو لوگوں کو شرک و بت پرستی کی طرف لے جا رہا تھا، یہ غار والے نیک اعمال کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے کتنی دولتیں دی جا رہی تھیں، کتنا سب کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن یہ آپ غور فرمائیں کہ کتنا سب کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن انہی کے درمیان سے، انہی حکمرانوں کے درمیان سے نکل کر کچھ ایسے خدا والے سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ جوان مردی پائی جا رہی ہے کہ وہ صرف نیک کام انجام دے رہے ہیں، اچھے کام کو انجام دے کے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، اچھے کام کو انجام دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو خدا والوں کے درمیان لے جا رہے ہیں، اور جو مشرک و شرک پرست ظالم ہیں، حکومت ہیں، لیکن ان سے ڈر نہیں رہے ہیں اور خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنی جان کو راہ خدا میں تسلیم کرنے کو تیار رہنا، یہ جوان مردی ہے۔ کتنے مواقع آئے ہیں، اگر مولا کائنات کے لیے لا فتح الا علی کا صحرا باندھا ہے پیغمبر اسلام نے کہ علی کے جیسا کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، تو علی وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں دکھایا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اوپر اپنی جان کو تسلیم کرنے، فدا کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے۔ زندگی کے واقعات کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ جہاں پر بھی جان کا خطرہ پیغمبر کو ہوا ہے، علی نے اپنی جان کو پیغمبر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے کہ پیغمبر کی جان کو کچھ نہ ہونے پائے۔ ایک تاریخ میں موقع ایسا آیا ہے کہ اگر شب ہجرت سوئے تو خدا نے مرضی خرید لو، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ علیہ، یعنی اللہ کی مرضی جس کے مقابلے میں آئی، وہ ایک شب صرف اپنے نفس کو بیچا ہے خرید علی نے سو کر۔ جہاں پر یعنی زندگی مولا کائنات کو اگر بغور دیکھا جائے تو سرور کائنات کو کہنے کا یہ حق ہے کہ لا فتح علی الا علی، یعنی اپنے آپ کو تسلیم کرنا، ایسا قربان کر رہے تھے کہ لا فتح الا علی کا اعلان ہوا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، گفتگو سورہ کہف کی اس 10ویں آیت میں ہے کہ جوان مرد کون ہے، لہذا جب مولا کائنات کی جوان مردی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کیسی جوان مردی ہے۔ ابن ملجم سے جس وقت مولا کائنات نے کہا کہ تو میرا قاتل ہوگا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تلوار کو نکال کے، یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ دن آئے ہی کیوں کہ میں آپ کی دشمنی میں آ کر آپ کو قتل کروں، ابھی آپ مجھے قتل کر دیے۔ تو علی ایسا جوان مرد جانتا ہے کہ یہ انسان قاتل ہے، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر گناہ کے کسی کو سزا دیں، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ گناہ کر کے بھی کوئی آتا ہے تو ہم اسے بخش دے دیں، گناہگار کو بخشنا ہمارا طریقہ ہے، ہماری روش ہے، ہماری سنت ہے کہ ہم گناہگار کو بخشتے ہیں۔ تو بے گناہ ہے، تو بے گناہ کو سزا دینا علی کا طریقہ نہیں ہے، نہ علی کا طریقہ ہے، نہ ہی علی والوں کا طریقہ ہے۔ علی والوں کو بھی علی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج کی زندگی میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے اس چیز سے، علی والوں کے طریقے سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ علی والوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم بھی کرے تو ہمیں اسے معاف کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ بے گناہوں کو ستانا ہمارا کام ہونا چاہیے، یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا انسان غور کرے، مولا کائنات نے یہاں پر یہ کہا ابن ملجم، جب تو گناہ تو نے کیا نہیں ہے، میں خبر دے رہا ہوں، شاید اگر ہدایت ہو جائے کہ تو اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے جائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ بے شمار واقعات ہیں جو مولا علی کی جوان مردی کے ہیں کہ یہاں پر بیان نہیں کرنا ہے، مجھے عرض کرنا ہے کہ اس آول فتیتو، یعنی ان جوانوں نے، یہ جوان کون تھے جن کے اندر جوان مردی پائی جاتی تھی، جنہوں نے توحید کے لیے قدم بڑھایا ہے، وہ فتح ہے، وہ جوان ہے۔ یعنی جو بت پرستی کو ختم کرائے، بت شکنی جو کرے اسے جوان کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ جناب ابراہیم بت شکنی کر کے آئے، بتوں کو توڑ کر آئے، تو اب آپس میں جب گفتگو ہوئی تو قرآن نقل کر رہا ہے کس نے توڑا، کس نے توڑا، تو کہا کہ وہ ایک جوان ہے، یقال له ابراہیم، وہ فتح، وہ جوان ہے نا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے توڑا ہے۔
یعنی بت شکنی کرنے کا جذبہ جس کے اندر پایا جائے وہ جوان ہے، جوان مرد ہے۔ اپنے نفس کے بتوں کو توڑ کر، بتوں کو کچل کر جو اپنے خدا سے قریب ہو وہ انسان جوان مرد ہے۔ نفس کو توڑ کر، نفس شکنی کر کر، نفس کو مار کر جو آگے آئے وہ جوان مرد ہے۔ اصحاب کہف کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو کچلتے ہوئے دنیا کی طرف نہیں گئے بلکہ توحید کی طرف آئے۔ بت شکنی کے بجائے انہوں نے نفس شکنی کیا، اپنے نفس کو توڑا ہے، نفس کو مارا ہے اور آگے آئے ہیں تو خدا نے انہیں جوان کہا ہے۔ تو جناب ابراہیم بت شکنی کے ذریعے جوان قرار پائے ہیں، لہذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے دوسرے امام فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مل جل کے صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں لما سئل، جب ان سے پوچھا گیا کہ جوان مردی کیا ہے، مروت کیا ہے، جوان مردی کیا پوچھا گیا تو امام نے کیا فرمایا؟ حفظ الدین، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ جوان مردی یہ ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، دنیا کی نعمتوں سے یا دنیا کی لالچ میں آ کے اپنے دین کو نہ کھو بیٹھے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کی نعمتوں اور لالچ میں آ کے اپنے دین کو ہمیں نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دینا ہے۔ حفظ الدین، دین کی حفاظت کرنا، وَإِعْزَازُ النَّفْس، اپنے نفس کو عزیز بنانا۔ یہ نفس اگر غیر خدا کے سامنے، کسی کے سامنے بھی جھک جائے تو ذلیل ہے۔ یہ ذلیل نہ کرو اپنے نفس کو۔ اگر تمہیں کہنا ہے انا عبدک الذلیل تو صرف خدا کے سامنے کہو کہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ اپنے نفس کو جتنا گرانا ہو، جتنا گرانا ہو، صرف خدا کی بارگاہ میں کہو کہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، مسکین ہوں، مستجیر ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی۔ لیکن کسی بھی غیر خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، غیر خدا کے سامنے نہیں۔ امام حسن کہہ رہے ہیں دین کی حفاظت کرنا، اپنے نفس کو عزت دینا، وَلِينُ الْكَنْف یعنی نرمی بخشنا، یعنی نرمی سے، سختی نہیں آنی چاہیے، سخت مزاجی نہیں آنی چاہیے، تندی نہیں ہونی چاہیے ہمارے مزاج میں۔ جو اصحاب کہف سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اس طریقے سے غافل نہیں ہونا چاہیے جو یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ وَتَعَحُدُ السَّنِيَّةِ، اپنے آپ میں انسان کو نیکیاں کرنا، احسان کرنے کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ ہے جوان مردی جو امام حسن علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ ہمیشہ نیکی کرنا، ہمیشہ کبھی نیکی سے غافل نہیں ہونا۔ وَأَوْدَاءُ الْحُقُوقِ، اور حقوق کو ادا کرنا، جس کا جو حق ہے اسے ادا کرنا، یہ مروت ہے، نہ یہ کہ دوسروں کا حق چھین لینا، غصب کر لینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَالتَّحَبُّبِ إِلَى النَّاسِ، لوگوں سے محبت کرنا۔ اللہ کے بندے ہیں سب، کیوں نفرت کرے انسان، کیوں دشمنی کرے انسان، کیوں اپنے آپ میں ایسے منہ بنا کے رہے؟ نہیں، اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا انسان کو سب سے محبت کرنا ہے۔ انسان غور کرے، یہ محبت کرنا ہے انسان کو، غافل نہیں ہونا ہے۔ بہرحال یہاں پر انسان ان مطالب کو اگر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اس لیے کہ انسان دیکھے کہ اصحاب کہف کو اگر برتری و فضیلت ملی کس بنیاد پر؟ جوان مردی کی بنیاد پر ملی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہی فرمایا، جوان مرد وہ ہے، صاحب مروت وہ ہے جو اپنے دین کی حفاظت کرے، جو اپنے نفس کو عزیز بنائے، جو اپنے نفس کو بنانے کے لیے، اپنے نفس کی حفاظت کے لیے جو دین سے ہجرت کر کے چلا آئے، جو اپنا گھر بھر سب کچھ چھوڑ کے چلا آئے، اس کو کہا جاتا ہے عزیز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، غور فرما رہے ہیں؟ لہذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس طریقے سے بتایا ہے ہم کو، اصحاب کہف یہاں پر یہی کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، شہر چھوڑ رہے ہیں، گھر بار چھوڑ رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ ایسے جوان مرد ہیں جن کو ہجرت کرنا پڑ رہا ہے، دین کو محفوظ رکھنا ہے، چاہے سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے انسان۔ اصحاب کہف نے اپنے تمام آرام سکون کو خیر بات کہہ کے ہجرت کیا ہے۔
آج کے دور میں بھی ہجرت کرتا ہے انسان، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں یہاں پر اس بات کو اپنی زندگی کے لیے بیان کر دوں کہ ہماری زندگی میں یہ مسئلے پیش آتے ہیں، ہجرت کرتا ہے انسان، کبھی انسان اپنے شہر سے دوسرے شہر میں ہجرت کر کے جاتا ہے، تو شہر سے شہر میں ہجرت کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر انسان اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر کے جا رہا ہے اور وہاں اس کا دین خطرے میں پڑ رہا ہے، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے منع کیا ہے، اس کو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ اگر انسان اپنے دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنے دین کو خیر آباد کہہ رہا ہے، یا دین خطرے میں پڑ رہا ہے، یا نسلوں میں دین جو ہے ہماری چلی جائے گی اگر ہم کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، راوی نے آ کے پوچھا، عبید ابن زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یا اپنا رسول اللہ بتائیے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ تو امام نے بتایا، ہن فی کتاب علی علیہ السلام 7، گناہ کبیرہ علی علیہ السلام کی کتاب میں 7 مورد ہیں۔ ان 7 مورد کو بیان کیا ہے، اس میں قتل کرنا کسی مومن کا، حقوق والدین، آخ کرنا، والدین جسے آخ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سے ایک چیز جو بیان کی ہے، جو اس وقت میں اپنے موضوع کے تحت بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ التعرب بعد الحجرہ، انسان تعرب یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کے بعد، جب کہ انسان اسلامی کلچر کو اختیار کر چکا ہے، دین اسلام کو اختیار کر چکا ہے، اب اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک کی طرف جائے، کسی ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں پر وہ اس کا دین خطرے میں پڑ جائے، تو پھر انسان کو جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کے ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کیوں قرار دیا گیا؟ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ مِنْ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ الْمُحَاجِرُ، یعنی انسان محفوظ نہیں رہتا کہ وہ اس میں پڑ نہ جائے، اس گناہ میں نہ پڑ جائے۔ ترک العلم، کیونکہ جب انسان اب یہاں سے جا رہا ہے تو یہ علم کو چھوڑ رہا ہے، علم اس کا جا رہا ہے، انسان جاہل ہو رہا ہے، انسان علم سے غافل ہو رہا ہے جو اس کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جب ترک العلم اور دخول مع اہل الجہل، جاہلوں کے ساتھ جا رہا ہے، انسان یہ سوچ رہا ہے ہم تو بڑی ترقی پہ جا رہے ہیں، ہم تو سائنس کی ترقی پہ جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی پہ جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا سوچ رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچو، ساری ترقیوں کے ساتھ تمہارا دین بھی ترقی کر رہا ہے۔ اگر تم اپنے دین میں بھی ترقی کر رہے ہو تو بسم اللہ الحمدللہ، ان ترقیوں سے دین نے روکا نہیں ہے۔ تمہاری دین کی ترقی کے ساتھ اگر یہ دنیا کی ترقی ہو رہی ہے تو الحمدللہ بہت کامیاب ہو، لیکن اگر ہم دنیا میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، دنیاوی ترقیوں کو گلے لگاتے جا رہے ہیں، دنیاوی دولتوں کو حاصل کرتے جا رہے ہیں، دنیاوی عہدوں کو حاصل کرتے جا رہے ہیں، دنیا دنیا دنیا، اور دین میں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، دین میں تنزلی آتی جا رہی ہے، گرتے جا رہے ہیں، دین ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے ہماری دینداری کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ ایسے کے لیے گناہ کبیرہ ہے، ایسے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ شوق سے آپ ہجرت کیجئے، جائیے، لیکن اپنے دین کو بچا کے۔ خوشا بحال کے جو لوگ ایسے ملکوں میں جاتے ہیں کہ جہاں پر اپنے دین کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، دوسروں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، بتاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی حماد ہیں، حماد راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے روایت کی، امام سے پوچھا، انی ادخل الی بلاد الشرک، امام سے کہتے ہیں کہ میں شرک کے بلاد میں جاتا ہوں، میں ایسے ملکوں میں جاتا ہوں جہاں شرک ہے، جہاں مشرک ہیں، یعنی اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں پر اسلام نہیں ہے بلکہ وہاں پر غیر اسلامی حکومت ہے، میں شرک کے ملک میں جاتا ہوں۔ وَأَنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيَقُولُونَ إِن مِتَّ، ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اس جگہ جا کر، اس شہر میں، اس ملک میں جا کے مر جاؤ گے تو تمہیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے پاس تم مر رہے ہو، محشور ہوگے انہی لوگوں کے ساتھ۔ تو چھٹے امام نے ان سے پوچھا، قالا یا حماد، اے حماد یہ بتاؤ کہ اذا کنت ثم تذکر امرا لیقولون، ایسے تم کہتے ہو کہ تم وہاں جاؤ گے تو کیا تم ہمارے امر کو زندہ کرو گے؟
سما تذکر امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو گے، وتدعو الیہ، اور لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ گے. کہ یہ امام فرما رہے ہیں کہ جب تم وہاں جاؤ گے تم ایسا کرو گے، تم ایسا اگر کرو گے تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اگر اسلامی ملک میں ہوتے تو لوگوں کا ایسا کرتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، ہمارے امر کی طرف بلاتے، ہمارے دین کی تبلیغ کرتے. کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کر، لیکن وہاں پر اگر جاؤ گے تو تم کیا ایسا کرو گے؟ تذکر امرنا، ہمارے امر کو کرو گے. تو کہا کہ ہاں اگر وہاں پہ ہم جائیں گے تو ایسے ہی کریں گے. تو امام نے کیا فرمایا؟ انکا ان مت ثم، اگر تم وہاں پر مر بھی گئے، تحشر امتن وحدہ کا، تو تم خود ایک اپنے آپ میں ایک امت بنا کے محشور کیے جاؤ گے کہ یسعى نورک بین یدیک، تمہارے ساتھ تمہارا نور اٹھے گا. یعنی اگر انسان اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر دوسرے ملک کو آباد کرتا ہے اور اپنے دین کو وہاں پر پھیلاتا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، تو الحمدللہ یہ بہت نیک کام ہے. لیکن اگر انسان ایسی جگہوں پر جا رہا ہے، دنیا کو آباد کر رہا ہے، لیکن اہل بیت کی تعلیمات سے خود کو، اپنی نسلوں کو دور کر رہا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے کہا گیا ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. لہٰذا آج کے معاشرے میں جو ہمارے لیے یہ پیغام ہے اس ہجرت سے، کہ ہجرت کرنا بہت ضروری ہے. جب تم دین خدا کے لیے قدم بڑھا رہے ہو، جب توحید کا پرچم بلند کر رہے ہو، تو ہجرت کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر توحید کے پرچم سے تم دور ہوئے جا رہے ہو تو تمہارے لیے ہجرت کرنا منع ہے. اصحاب کہف نے ہجرت اسی لیے کیا تھا کہ وہ توحید کے پرچم کو بلند کرنا چاہتے تھے. لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو، امام حسین علیہ السلام نے ہجرت اسی لیے کیا کہ وہ خدا کو، توحید کے پرچم کو بچانا چاہتے تھے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ دربار میں جو گفتگو ہوئی ہے، ان دربار میں گفتگوؤں کے درمیان توحید کے پرچم کو سید سجاد نے بلند کیا ہے، جناب زینب نے بلند کیا ہے، اللہ کے نام کو اونچا کیا ہے. وہاں پر جا کے نبی کی رسالت کو بیان کر کے بتایا کہ ہم توحید کے منادی علم بردار ہیں. ایسے حالات میں اگر اسیر بنا کر، قیدی بنا کر لایا گیا ہے، اور اس اسیری اور قیدی میں لایا گیا ہے، تو ان مصیبتوں کو صرف توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، یہی تو وجہ تھی کہ جب دربار میں قیدی بنا کے لایا گیا تو ان قیدیوں میں حسین کی ایک ننھی بچی بھی تھی. وہاں پر ایک شام کا ایک انسان بیٹھا تھا، شامی، اور شامی نے دیکھا، اس بندے خدا نے یہ دیکھا کہ بڑی خوبصورت ہے، تو اس نے کہا یا امیر المومنین یزید، امیر المومنین یزید کہہ کے حبلی الجاریہ تعیننی، ارے آپ میری مدد کیجئے اور اس کنیز کو مجھے میری کنیزی میں دے دیے. تو اس وقت حسین کی یہ ننھی بچی لپٹ کر اپنی پھوپھی کے پاس آ گئی، اور پلٹ کر پھوپھی کے پاس جانے کے بعد کہا پھوپھی اماں کیا اب یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ کیا اب یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ عزادارو، جناب زینب نے کہا لا واللہ کذبتا، تو جھوٹا ہے، ایسا یزید نہیں کر سکتا. عزادارو، یزید نے کہا کہ اختیار میرے ہیں، میں چاہوں جیسے بھی تمہارے ساتھ، تم میں ہمارے کنیز ہو، تم ہمارے اسیر ہو، ہم جیسے چاہیں کرے. جناب زینب نے فریاد کیا کہ ہرگز نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ تم بالکل دین نبی سے خارج ہو جاؤ اور اہل بیت نبی کو اس طریقے سے تم کنیزی میں دے دو. یہ کہا جناب سید سجادی موجود تھے. جب اس وقت جناب زینب نے یہ کہا تو اس شامی شخص نے یہ کہا، شامی شخص نے کہا یا امیر المومنین حبلی الجاریہ، اس کنیز کو دے دیے. ابن اس لحوف میں لکھتے ہیں کہ اس مرد شامی کو جب یہ پتا چلا کہ یہ نبی زادی ہیں، یہ اہل بیت نبی کے ہیں، خاندان اہل بیت نبی ہیں یہ، تو اس وقت یزید سے کہا یزید تجھ پر وائے ہو، تو نے کیسی جسارت مجھ سے کروا دیا کہ میں نبی کی بیٹی، نبی کی نواسی کو ایسا کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی کنیزی میں لے لوں. اب جو یزید نے یہ دیکھا کہ وہ مرد شامی، سید نے طاؤس لکھتے ہیں کہ یزید نے جب یہ دیکھا کہ وہ مرد شامی یزید کو ہی برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس وقت اس یزید نے جلاد کو بلوایا، اہل بیت ادار کے سامنے اس شامی کو قتل کروا دیا. ہائے
ظاہر مظلومیت کہ جو اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے، جو نبی کے آل کا دفاع کر رہا ہے، اسے سر دربار قتل کیا جا رہا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے محبت والے محبت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا جتنے خادمین ہیں، جتنے کام کرنے والے مرجمہ، جتنے بھی اس مجلس کا اہتمام کرنے والے ہیں، ان سب سے اس خدمت کو بہترین طریقے سے قبول فرما۔ خدایا عزاداری سید الشہداء کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں ہمیں قرار دے۔ زندہ ہیں تو ان کی محبت پہ زندہ فرما، موت آئے تو ان کی محبت پہ دم نکلے۔ بیمار مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خادمین کی خدمت کو قبول فرما، علماء مجتہدین مراجع کرام کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے انہیں طول عمر عطا فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔